نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے سامنے بیت اللہ کی اولین چادر پوشی اور نبی و آخر زماں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولین ہجرت مدینہ کے بارے میں ایک تاریخی اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی، عرض یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال قبل خانہ کعبہ کی چادر پوشی ہوئی ہے۔ یہ حجت اللہ علی العالمین، تاریخ ابن عساکر اور میزان الادیان، یہ تینوں کتابوں میں اس کا حوالہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ تبع حمیری اول ایک بہت شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، تو اس نے حکم دیا کہ 1000 سوار فوج اور 1000 پیدل فوج روانہ ہو، میرے ساتھ ساتھ ساز و سامان اور ہاتھی، تاکہ میں یہاں سے نکل کر دنیا میں پھروں اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کروں۔ تو وہ ایسے ساز و سامان کے ساتھ اپنے علاقے یمن سے نکلا تو لوگوں میں اس قدر اس کی شہرت ہوئی، جس آبادی کے ساتھ وہ گزرتا اللہ کی مخلوق روڈوں پر راستوں میں نکل آتی، اس کے فوج کا مظاہرہ کر دی، کتنی عالی شان فوج جا رہی ہے، کتنا مرصع اس کے تاج اور اس کے جو سوار ہیں، کتنے انہوں نے خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو وہ گزرتا جاتا تھا، لوگ نظارے کرتے جاتے تھے۔ تو آخر کار وہ ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو کوئی لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ بھی کیا بات ہے، تو یہاں تو آبادی بھی کافی ہے لیکن میرے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو ان میں ایک وزیر تھا بڑا سمجھدار، تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت باز یہ ہے کہ یہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ ہر سال اتنی مخلوق یہاں آتی ہے تو آپ کے فوج سے زیادہ مخلوق یہاں ادھر آتی ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ ان لوگوں سے مانوس ہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ کی فوج کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں۔ تو جہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہاں لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، یہ تو ہر سال ایسا نظارہ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا لوگ آپ کے دیکھنے کے لیے میدان میں ظاہر نہیں ہوئے۔ تو اس کے کیونکہ مغرور انسان تھا تو اس کے دل میں غرور آ گیا کہ یہ میرے استقبال کے لیے، میرے دیکھنے کے لیے کیوں نہ ہے۔ اس نے دل میں اس نے سوچا کہ بھی بس اب چند لمحات کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد میں جا کر اس گھر کو بھی تہس نہس کروں گا اور اس کے جو باشندے ہیں، باسی ہیں، ان کو بھی ختم کر دوں گا، قتل و غارت کروں گا۔ جو ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا، بس اللہ نے اس کی قسمت ہدایت لکھی ہوئی تھی، تو فوراً اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے خون ایسا غلیظ مادہ بہنے لگا، خطرناک، اتنا بدبودار کہ اس کے جو اپنے لوگ تھے سارے اس کو لمحات میں چھوڑ گئے۔ اتنی بدبودار مادہ نکلنے لگی، بیمار ہو گیا۔ حکیموں کو بلایا، علماء کو بلایا، تو جو ہے نا ہر کسی نے اظہار کیا کہ بھئی یہ لا علاج مرض ہے، ہمیں اس کی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آخر کار ان کے وہ علماء بھی اپنے ساتھ رکھے ہوا تھا، اس نے جو ہے نا تورات کے، انجیل کے علماء کو بلایا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ سمجھدار آدمی تھا، عالم دین تھا، تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ زمینی علاج کر رہے ہیں، یہ بلا آسمانی ہے۔ آپ کے دل میں کوئی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ وبال پڑی ہے، وگرنہ یہ کوئی زمینی میں تکلیف نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں تجزیہ کریں، دل میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس سے آپ توبہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ تو خود اپنے دل میں منصف تھا کہ میں نے دل میں کیا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دل میں توبہ کیا کہ یا اللہ میری توبہ ہے، میں مطلب یہ نہ خانہ کعبہ کو کچھ کھاؤں گا اور نہ میں جو ہے نا ان کے باشندوں کو کچھ کھاؤں گا۔ تو اس خیال کے تردید ہونے کے ساتھ ہی چند لمحات میں اس کا وہ سارا مرض جاتا رہا، اس کے جو ہے نا وہ پیپ، وہ خون جو ہے نا وہ سب بند ہو گئے۔ تو اس نے شکر ادا کیا اور اس نے جس وقت اپنی حالت دیکھی کہ میں تو 100% ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اس نے وہاں سے توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں اب اس کے
جو ہے نا عوض میں اس کے جو ہے نا خسارے میں اور کچھ نہیں کر سکتا، تو میں یہ کچھ کر سکتا ہوں کہ میں یہ خانہ کعبہ جو کمرہ ہے نا، اس کو میں ایسی خوبصورت چادر پہنواؤں گا جو دنیا اس کا تماشا کرے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ تو اس نے جو ہے نا ریشمی چادر، کہتے ہیں کہ سونے سے بنا ہوا کوئی ریشمی چادر اس نے ایسی خوبصورت بنا لی کہ اس نے خانہ کعبہ کو ریشمی چادر چڑھا دی۔ اور یہی چادر جو ہے نا، جو سب سے اولین چادر خانہ کعبہ کی چادر پوشی ہوئی، جو طبہ حمیری اول اس کا نام تھا، اس نے جو ہے نا چادر پہنائی۔ اور اس نے جو ہے نا کیا کیا، اس نے سب جو ہے نا اہل مکہ کو بلایا، ہر ایک آدمی کو سات اشرفی اور سات جوڑے قیمتی کپڑوں کے دونوں ان کو دے دیے کہ آپ جو ہے نا، آپ کی میں نے حوصلہ افزائی کر رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے نا، ہمیں سمجھے کہ آپ پر اللہ اتنا راضی ہے کہ میرے اوپر آپ کی وجہ سے راضی ہو گیا، میں جو ہے نا آپ کو یہ تحفے پیش کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہاں سے جو ہے نا یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ جب آگے نکل گیا تو آگے اس نے جانا تھا مدینہ پاک کی طرف، اس طرف۔ تو جب یہ مدینہ پاک کی سرزمین جا پہنچا اپنی فوج کے ساتھ، علماء کے ساتھ، وہ علماء تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہ نبی و آخر زمان جو ہے نا، اس کی پیدائش اور اس کی ہجرت انہی علاقوں میں ہے۔ تو جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ان کے علماء وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی 1000 علماء کہ 1000 حکماء اس کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ علماء نے یہ مٹی دیکھی، یہ علاقہ دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بادشاہ سلامت کو عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ نبی و آخر زمان کا جو ہے نا ہجرت گاہ ہے۔ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو اس کی یہ ہجرت یہاں پہ ہوگی۔ یہ مدینہ، یہ وادی، یہ سب نشانیاں اسی میں موجود ہیں جو آخری نبی ادھر آئیں گے، تشریف لائیں گے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ان کی عظمت، ان کی شان، تورات، انجیل، زبور سب اس کی تعریف میں بھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہماری بس ہے، ہم اسے آگے آپ کے ساتھ نہیں آتے، ہم یہی رہیں گے، اور ہماری اگر قسمت ہوگی تو ہم ان کی زیارت کریں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کے امتی بنیں گے۔ اگر ہمیں یہ شرف حاصل نہ ہوا تو کم از کم یہاں ہمارے قبر بنیں گے، ان قبروں کے اوپر کبھی ان کے اپنے پاؤں آ پڑیں گے، یا ان کے گھوڑوں کے جو ہے نا وہ دھول ہمارے قبروں پہ پڑے گی، تو ہماری بخش کے لیے یہی کچھ کافی ہے، لہذا ہم اس سے آگے نہیں آتے۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 400 مکانات وہاں پر اس نے بنوا لیے، اور ایک خاص اس نے جو ہے نا 2 منزلہ محل بنایا کہ اس میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے جو ہے نا اس کو وہ 2 منزلہ والا محل اس کو الاٹ کیا۔ باقی 400 مکانات بنائے دوسرے علماء کو کہ آپ ادھر بے شک رہیں، اور میں ایک خط لکھتا ہوں، اور میرا خط جو ہے نا آپ کو اگر وہ نبی ملیں تو میرا خط دے دیں، اگر نہیں ملیں تو یہ جو سب سے بڑا عالم ہے میں اس کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ خود اس کی اولاد جو بھی ہو یہ خط اپنے پاس رکھے، جس وقت وہ آخری نبی آنا تو ہے انہوں نے 100%، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میرے طرف سے جو ہے نا ان کو یہ خط پیش کرنا۔ اچھا، تو یہ خط جو ہے، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں طبہ حمیری اول نے یہ لکھا کہ میں طبہ حمیری اول بادشاہ ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین کی طرف خط لکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہونے والی ہے وہ بھی برحق ہے، اور آپ سچے ہیں، آپ کے ماننے والے بھی سچے۔ اگر میں زندگی میں آپ کو ملوں تو میری خوش قسمتی، اگر نہ ملوں تو میرے بعد جب بھی آپ تشریف لائیں گے تو مجھے اپنا سب سے اولین امتی سمجھنا، اور سب سے پہلے ایمان والا سمجھنا، اور مجھے اپنی امت میں شامل فرمانا، قبول کرنا، اور آخرت میں میری شفاعت لازمی فرمانا۔ یہ انہوں نے خط لکھ کر یہ مضمون جو ہے نا وہ عالم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا، اس نے سنبھالا اور یہ چلا گیا۔ ہوتے ہوئے پورے 1000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے مدینہ پاک میں۔ تو سیرت النبی میں لکھا ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور سنیت الوداع کے جو ہے نا راستے میں آ رہے تھے، تو ادھر جب مدینہ والوں کی آنکھیں پڑیں تو وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہر طرف شادی ہی شادی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ہر کسی نے اپنا گھر سجایا ہوا تھا کہ یہ نبی و آخر زمان میرے گھر میں آئیں گے، میری گلی میں آئیں گے، میرے گھر کے سامنے سب جلوہ افروز ہوں گے، میں اس کی دعوت کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں کو سجایا، خوبصورت کیا۔ یہ جو آج کل ہم میلاد النبی کی محافل مناتے ہیں، یہ اصل انہی محافل کی ایک عکس ہے جو حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے انہوں نے جو خوشی منائی۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہر سال عید مناتے ہیں۔ تو
کہتے ہیں سیرت میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میری اونٹنی جہاں خدا کا حکم ہو وہ جا کر وہاں ٹھہرے گی۔ یہاں تک کہ اس وقت وہ جو خط تھا، وہ جو محل تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں وہ محل اور وہ خط سارے ان کی تحویل میں تھے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا ابو لیلہ۔ ابو ایوب انصاری نے بھی اتنی ہوشیاری سے کام لیا کہ میں بھی اگر مر جاؤں تو یہ ابو لیلہ کو میں آپ کو یہ خط دے رہا ہوں، نبی و آخر زمان کا خط، میں اگر مر جاؤں تو اگر آپ بھی کو اب اکیلے بچ جائیں تو آپ اپنی اولاد کو دے دیں تاکہ یہ خط آخری نبی تک پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی چلتی چلتی آخرکار جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو تو پتہ تھا سارا، چونکہ پہلے کئی لوگ ایمان لا چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے مکان میں تشریف لے آئے ہیں۔ وہ مکان جو 2 منزلہ مکان جو طب حمیری اول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کی تھی، اسی مکان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کو لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ طب حمیری اول کا جو پیغام تھا وہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام کو فور بھجوایا کہ آپ آئیں اور وہ خط لے آئیں۔ چنانچہ حضرت ابو لیلہ آئے۔ جب سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں ابو لیلہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طب حمیری اول کا خط مجھے دکھاؤ، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو حضرت ابو لیلہ نے جو ہے نا وہ خط نکالا، حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا میں ابو لیلہ ہوں اور وہ خط میرے پاس ہے؟ حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کلوا بھیجا وہ خط لے آؤ، تو کوئی بات نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خط حضرت ابو لیلہ سے وصول کیا اور آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھ کر حضرت طب حمیری اول کے لیے دعا کی اور ان کی جو ہے نا مغفرت کے لیے بھی دعا کی، ان کی شان کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی، اور اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہے 2-3 باتیں ہیں خصوصاً، کہ ایک تو یہ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی شان کہ کتنے سالوں پہلے لوگوں نے ان کے لیے جگہ مکان بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد بیت اللہ کی شان کہ اللہ کریم نے بیت اللہ کو کتنی عزت و تکریم دی۔ ابرہہ کو اس نے تباہ کیا ہے اسی بیت اللہ کی وجہ سے، اور اللہ کریم نے پھر طب حمیری کو بیت اللہ کی وجہ سے جو ہے نا اس کا بیڑا ترایا، اس کو آباد کیا، اس کے اوپر راضی ہو گیا ہے کہ اس پر ایسا امتحان ڈالا ہے کہ امتحان میں وہ پاس ہوا، اور اللہ کریم نے ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مجمع کی امتی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں تمہیں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔